حضرت آغا صاحب قبلہ سے اپنی ملاقات کا ذکر کیا انہوں نے، کہنا ہے کہ میں اس وقت غربت کی حالت تھی، میں نے سنا کہ نظامی صاحب کے والد آئے بھی مرشد آئے، میں بھی گئی زیارت کو. اب وہاں لوگ نظر بھی دے رہے تھے سب، کہنے میں نے سوچا کاش میں میرے پاس بھی کچھ ہوتا، میں نے حضرت کی نظر کرتا. تو اتنے آغا صاحب قبلہ نے نظامی صاحب سے پوچھا کہ بھئی ایک لڑکا بیٹھا ہوا یہ کون ہے، کیونکہ وہ تھے پنڈت کشمیر، خوبصورت آدمی تھے. تو وہ یہ کون بیٹھا ہوا، ان کو کہا میرا شاگرد ہے. اچھا کہنا بلاؤ اس کے دفتر بلایا. کہنا میں ایک پھٹا ہوا کمبل اڑے ہوا تھا، پھٹا ہوا جگہ جگہ سے پرانا. کہنا بھائی سردی لگ رہی مجھے اور یہ کمبل مجھے دے دیتے کیا عرض ہے. کہنا ہے کہ میں تو دیوانہ ہو گیا کہ حضرت نے مجھ سے، میں نے دل میں خواہش کی کاش میں کچھ نظر کر سکوں، اور حضرت نے مجھ سے کمبل مانگ لیا. وہ کمبل میں کوئی ایسا قیمتی اچھا ہوتا ایک بات. اور پھر کہنا جب تک وہ وہاں رہے اسی کمبل کو ہوتے رہے، تو وہ دن کا خوش کرنے کے لیے، ورنہ اس کمبل کی نظر کی اہمیت کیا تھی. میں جب گیا ہوں بیتار صاحب کے پاس، باہری بورڈ لگا ہوا تھا وزٹرس ناٹ الاؤڈ. میں جب جانے لگا تو ان کی بیوی سے سنا، بیوی تھی باہر. تو انہوں نے پوچھا کون ہے آپ، تو میں نے بتایا. تو انہوں نے سن لیا کہ وہ مرتضیٰ حسین صاحب کے بیٹے آئے. ارے کہنا میں بلاؤ. پھر انہوں نے 1 گھنٹے مجھ سے میں بار بار رو کر آؤں کہ آپ کی طبیعت خراب. ارے کہ میں آپ کے سامنے مر ہی جاؤں گا نا، اس سے بڑھ کے میرے لیے کیا ہے. پھر وہ اپنی بیوی سے، بیٹی ڈاکٹر تھی ان کی، کہیں مجھے اٹھاؤ. تو انہوں نے اٹھایا. میں ان کے اولاد کے برابر تھا، میرے والد سے بڑے تھے وہ. اور میں اس وقت میرے خیال 16-17 سال کا ہوں گا جب میں گیا ہوں، بچہ تھا ان کے آگے ظاہر. تو وہ اپنے کھڑا کیا انہوں نے، میرے کسی کو ہمیں بھی اندازہ نہیں تھا، اور وہ پیر پہ سر رکھ دیا. ارے میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں، میرے بڑے ہیں آپ. کیا ہے بھائی میں اس وقت آغا صاحب کے پوتے ہو، نظامی صاحب کی بھتیجے ہو، میرے لیے بہت بڑی چیز ہے. اور پھر وہ انہوں نے قصے بتائے کتنے. کہنے ان کی بہادری کا یاد تھی. ایک بازار جا رہے تھے، دونے میں وہ دہی لیے تھے، بمبئی میں دہی لیے آ رہے تھے. شاگرد ان کے بارات رہتی تھی، 20-25 ان کے پیچھے پیچھے رہتے تھے سب. تو وہاں سے ایک سانڈ بیل وہ رسی توڑا کے بھاگا تھا کہیں سے، وہ آ رہا تھا اور وہ سینگ میں چلا تھا ظاہر ہو. تو وہ لوگ گھبرا کے بھاگ رہے تھے ادھر ادھر. لوگوں نے کہا میاں ہٹ جائیے وہ بیل آ رہا ہے. اچھا کہیں یہ دونا تم پکڑو. کہیں دونا میں ہم لوگوں کے ہاتھ میں دیا، وہ سامنے کھڑے ہو گئے. وہ جیسی بیل ہے کہیں اس کا سینگ انہوں نے پکڑے اور یہ کر دیا، اس کو اٹھا دیا. کہیں یہ عادت بھا دے گی تھی. وہ سید مظفر یزدہ صاحب کی بیٹی تو آیا کرتی تھی. ہاں بیٹی اور بیٹا آیا تھا. آئے بولے بہت ہمیں پتہ نہیں. ان کی بیٹی مریض ہوئی تھی، اس کا بیٹا تھا ایک اور داڑھی والا، اس کا انتقال ہو گیا. انہوں نے بتایا کوئی مریض ملے جلے نہیں، یہ لوگ ملتے نہیں کوئی. آغا حشر نے ان کا ذکر نہیں کیا.